السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے، عوارض سماویہ کا ذکر چل رہا ہے۔ عوارض سماویہ میں 11 قسمیں تھیں، اب تک الحمدللہ 8 قسمیں ہو چکی ہیں عوارض سماویہ کی۔ آج عوارض سماویہ کی 9ویں اور 10ویں قسم کا ذکر ہے، الحیض والنفاس۔ دونوں عوارض ایک ساتھ ہے، حیض اور نفاس۔ دونوں عورتوں کو ہی یہ عارضہ لاحق ہوتا، عورتوں کے عوارض میں سے ہے، اور دونوں کا تعلق دم اور خون سے ہے۔ گرچہ دونوں خون کی نوعیت، دونوں خون کا موقع الگ الگ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دونوں کے درمیان قدر مناسبت ہے۔ اس لیے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں عوارض کو ایک ساتھ ذکر کیا۔ حیض اور نفاس، آپ نے اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ حیض وہ خون کہلاتا ہے جو عورت کے بچے دانی سے نکلے، جو عورت کے بچپنا اور بیماری سے محفوظ ہو۔ دم ينفذه رحم امرأة سلیمة عن الداء والصغر، وہ خون جو عورت کی بچے دانی سے نکلے، جو عورت کے بچپنا سے محفوظ ہو اور بیماری سے محفوظ ہو۔ چونکہ اگر بیماری کی بنیاد پر خون نکلے تو وہ خون استحاضہ کہلاتا ہے، دم استحاضہ کہلاتا ہے، اور وہ دم در حقیقت رحم بچے دانی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ خون رگوں کا ہوتا ہے، دم عرق ہے۔ بچپنے میں بھی جو اس طرح کا خون آوے وہ دم حیض نہیں ہوگا، دم استحاضہ ہوگا۔ یہ خون بلوغ کے بعد ہی آتا ہے اور بلوغ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حیض کے اصل معنی بہنے کے ہیں، پانی کا بہنا، خون کا بہنا، حاغ الوادی، وادی کا بہنا، وادی بہی۔ لیکن پھر فن کی اصطلاح میں، اہل علم کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص ہو گیا عورت کے ماہواری خون کے لیے۔ نفاس وہ خون ہے جو یخرج عقیب الولادہ، ولادت کے بعد جو خون نکلے، دم نفاس ہے۔ نفس سے ہے، نفس کے معنی جان، چونکہ ایک جان کے ظہور کے بعد، ایک جان کی ولادت کے بعد یہ خون نکلتا ہے، اس لیے اس کو نفاس بولا جاتا ہے۔ حیض کی اقل مدت 3 دن ہے، اکثر مدت ہمارے نزدیک 15 دن ہے۔ نفاس کی اقل مدت کچھ بھی نہیں ہے، اکثر مدت 40 دن ہے۔ آپ نے یہ سب پڑھ لیا ہے۔ حیض اور نفاس بھی عوارض میں سے ہے، اس کے کچھ مخصوص احکام ہیں، البتہ اس خون کی وجہ سے مصنف فرما رہے ہیں اہلیت وجوب، اہلیت ادا وغیرہ ختم نہیں ہوتی، بہت ساری عبادتوں کی اہلیت موجود رہتی ہے۔ لا يعدمان اہلیتا بوجہ ما، لا یعدمانی پڑھیے، عدم یعدم، معدوم کرنا، ختم کرنا، عدم یعدم، لا یعدمانی،
یا افعال سے لا یعدمان اہلیتا بوجہ ما، حیض اور نفاس یہ دونوں اہلیت کو معدوم نہیں کرتے ہیں بوجہ ما، کسی بھی طور پر اہلیت ادا اور اہلیت وجوب باقی رہتی ہے۔ البتہ اس کو عوارض میں اس لیے شمار کیا گیا، بعض عبادتوں میں نماز اور روزے میں اس سے پاک ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ نماز کے لیے تو بہرحال ہر طرح کی طہارت ضروری ہے، روزے میں گرچہ ہر طرح کی طہارت ضروری نہیں، لیکن حیض اور نفاس سے طہارت شریعت نے ضروری قرار دی ہے۔ ہر طرح کی طہارت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ روزہ حالت جنابت میں بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جنبی ہو گیا اور جنابت کی حالت میں اس نے سحری بھی کھا لی اور پورا دن بھی گزار لیا، غلط کیا اس نے، لیکن روزہ ہو جائے گا، کراہت کے ساتھ ادا ہو جاتا ہے۔ تو ہر طرح کی نجاست سے روزے کے لیے پاکی تو ضروری نہیں، لیکن حدیث سے پاک کی روشنی میں حیض اور نفاس سے پاکی ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، تدع الحائض الصوم والصلاة ایام اقرائها، حیضہ عورت نماز اور روزے کو چھوڑ دے گی حیض کے دنوں میں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت آپ کے حاشیے میں موجود ہے، آپ دیکھیے فاطمہ بنت قیس کی روایت بھی دیکھ لیں کہ استحاضے کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو رگ کا خون ہے، وہ کوئی حیض نہیں ہے، ہاں حیض کا خون آوے تو اس حالت میں روزے سے اور نماز سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ روایت میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ روایت سامنے موجود ہے، آپ کے فاطمہ بنت قیس کی روایت، اور اسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی موجود ہے، کننا نحیض عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم سب کو ماہواری آتی، ہم پاک جب ہوتے تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روزے کی قضا کا حکم دیتے تھے، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو ان دونوں عارض کی وجہ سے وجوب ادا اور وجوب کی اہلیت ختم نہیں ہوتی، لیکن بعض عبادتوں کے لیے پاکی ضروری ہے ان دونوں خونوں سے، جیسے نماز اور روزہ، لیکن الطہارۃ عنہما شرط لجواز اداء الصلاۃ والصوم، لجواز اداء الصوم والصلاۃ، لیکن ان دونوں سے پاک ہونا شرط ہے نماز اور روزے کی ادائیگی کے واسطے، پاک ہونا۔ حدیث کی روشنی سے میں پاک ہونا سمجھ میں آیا۔ اب آگے دیکھیں، صفحہ پلٹتے ہیں جی۔ فیفوت الاداء بہما، ان دونوں کی وجہ سے ادائیگی فوت ہو جائے گی، نماز بھی نہیں ادا کرنا ہے حالت حیض نفاس میں، اور روزہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ البتہ نماز بالکل ہی معاف ہے، چونکہ نماز کے قضا کرنے میں تنگی ہے، حرج ہے، ہر مہینے حیض کا مسئلہ ہے، ماہواری کا مسئلہ ہے، اور 10 دن ہو تو تقریباً 5 نمازوں کے حساب سے 50 نمازیں ہو جاتی ہے، اور ہر مہینے چونکہ یہ خون آنا ہے تو قضا کرنے میں خانگی امور کے ساتھ، گھر کے کام کاج کے ساتھ بڑی تنگی ہوگی، اس لیے شریعت نے نماز کو بالکل معاف کر دیا ہے۔ روزہ معاف نہیں ہے، روزہ رکھنا تو نہیں ہے حالت حیض اور نفاس میں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہے، چونکہ روزے کی قضا میں تنگی نہیں ہے۔ رمضان سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اگر نوبت آ بھی گئی حیض کی اور نفاس کی تو باقی 11 مہینے میں اس کی قضا کرنا آسان ہے۔ فیفوت الاداء بہما، لہذا ادائیگی فوت ہو جائے گی بہما، ان دونوں خون کی وجہ سے۔ وفی قضاء الصلاۃ حرج، نماز کی قضا کرنے میں حرج ہے، یعنی حیض کے حالت حیض میں تو رکھے گی ہی نہیں،
حیض کے بعد بھی قضا کرنے میں دشواری ہے، حرج ہے، تنگی ہے، اور اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تنگی اس لیے لتضاعوا فیہما، نماز کے دو چند ہو جانے کی وجہ سے، کئی گنا ہو جانے کی وجہ سے۔ 10 دن حیض کی اکثر مدت ہے تو 50 نمازیں ہو جاتی، اور ہر مہینے 50 نمازیں عورتوں کے لیے دشوار ہوگی، بچے کی پرورش کے ساتھ، خانگی امور کے ساتھ، ان سب کو تو شریعت نے یہاں تک اتنی رعایت کی ہے۔ فسقط بہما اصل الصلاۃ، اصل صلاۃ ساقط ہے، نماز بالکل ہی ساقط ہو جائے گی۔ ولا حرج فی قضاء الصوم، لیکن روزے کی قضا کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہے، آسانی سے عورت ادا کر سکتی ہے، قضا کر سکتی ہے بعد میں۔ چونکہ رمضان کے روزے کی نوبت سال میں ایک دفعہ ہے، فلم یسقط اصلہ، لہذا اس کی اصل بالکل ساقط نہیں ہوگی، روزہ اس کے ذمے اس کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا لازم نہیں۔ اور یہاں تک حیض اور نفاس دونوں کے مختصر احکام کا ذکر آیا۔ 9واں اور 10واں عارضہ مکمل ہوا، آخری عوارض سماویہ میں سے آخری موت ہے، انشاءاللہ العزیز کل اس کا سبق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔